نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز و محترم احباب کرام قدر، طلباء و طالبات، ہم بحیثیت مسلمان ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری یہ محبت عام محبتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جو پروردگار عالم جس طرح قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، کافر بھی اپنے معبود باطل سے محبت تو کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے، یعنی وہ اپنے بتوں سے جن کی وہ پرستش کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک وہ خبر دیتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اپنے رب سے شدید ترین محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ایمان والا اپنے رب کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنا اپنے لیے سعادت دارین خیال کرتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات جل مجدہ قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بابو میں مکرر فلا وربک، سوائے اس کے نہیں کہ مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے، حتی یحکموکم فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنی زندگی معاملہ میں تمہیں اپنا آقا تسلیم نہیں کر لیتے۔ اسی طرح میرے نبی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، میرے نبی فرماتے مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تو میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد، سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرے۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ قبل ازیں بہت مرتبہ سن چکے ہیں، انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اعزاء کو، سب کو نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ ایمان والے کی یہی حالت ہوتی ہے، ایمان والا سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو ایک اخبار نویس نے کالم میں لکھا تھا، ابتدا میں جب ڈنمارک میں میرے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم کے شان میں گستاخیاں بکی گئی تھیں، انہوں نے شیطانوں کے بنا کر ان پر کائنات کی سب سے زیادہ عزت والی ہستی کا نام لکھ دیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، میں نے پڑھا تھا کہ لاس اینجلس وہ گناہوں کا شہر جہاں ہر طرح کا جرم ہوتا ہے، ہر طرح کا گناہ ہوتا ہے، ہر طرح کی عیاشی کی کھلم کھلا اجازت ہے، اس شہر کے ایک بدکاری کے اڈے پر، یعنی ایک کلب میں، ننگا کلب جہاں بدکاری ہوتی تھی، ایک صحافی تصورات لینے کے لیے گیا، لکھا ہوا تھا اخبار پر، اس صحافی نے خود، یہ انگلش میں پہلے آرٹیکل شائع ہوا تھا جس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا، یہ اس صحافی نے ہی شائع کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کی عجب حالت ہے، میں بیان کر رہا تھا، وہ صحافی انگریز وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اس کلب میں داخل ہوا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو تقریباً بلند نہ تھا، یعنی نہ ہونے کے برابر اس کے جسم پر لباس تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، شراب کے نشے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا رہا تھا، بدکاری سے فارغ ہوا تھا۔
تھا وہ مسلمان. وہ صحافی کہتا ہے میں نے اس کو روکا اور روک کر اس سے کہا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اظہار آزادی کے لیے، یعنی جو ایک آزادی کا جو لوگوں کو کھلی چھٹی ہے کہ جو چاہو کہو، جو چاہو کرو، یہ جو آزادی ہے اس کی زندہ مثال ہے کہ مسلمانوں کے نبی کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی گئی ہے یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، یہ صحیح بات ہے نا. وہ صحافی کہتا ہے میں نے شرابی سے جو بدکاری سے فارغ ہوا تھا، جو نشے میں دھت تھا، جو لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا، اس سے میں نے سوال یہ کیا. تو یہ سن کر اس نے وہ شراب کی بوتل وہ کہتے میرے منہ پہ دے ماری. وہ بیٹھ گیا، رونے لگا، کہ لگا کہ میں اس حال میں اس نبی کا نام نہیں لے سکتا جو کائنات کا سب سے زیادہ پاکیزہ نبی ہے. وہ کہنے لگا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. وہ صحافی کہتا تھا کہ میں نے مسلمانوں کی ان کے نبی سے والہانہ محبت کا میں نے مظاہرہ جو دیکھا میں حیران رہ گیا کہ اس حال میں بھی اپنے نبی سے محبت کر رہا ہے. دراصل ایمان نام ہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ہے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت نہیں وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہوا سویڈن میں آج کل، جو کچھ ان بدبختوں نے کیا، سیاہ بختوں نے جو کچھ کیا، ان خبثاء نے جو کچھ کیا، ہم اس کی بھرپور انداز میں تردید کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں. آپ اس پہ میرے ساتھ شریک ہیں نا؟ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر، اس پہ شک نہیں وہ قصوروار ہیں، لیکن ایک میرا نظریہ ہے اس پہ قصوروار امت مسلمہ بھی ہے، مسلمان ممالک بھی ہیں. 57 کے قریب مسلمان ممالک ہیں. وہ ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت پائی جاتی ہے. ایسے کیوں آج تک نہیں ہوا کہ اقوام متحدہ کی اسمبلی میں یا ان کے کورٹ میں جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس میں آج تک یہ بل پاس کیوں نہیں کروایا جا سکا کہ جو مسلمانوں کے نہیں بلکہ تمام اقوام عالم میں جو بھی آسمانی ادیان ہے وہ یہودیت ہے یا عیسائیت ہے، جو کوئی انبیاء کی توہین کریں یا ان کی کتابوں کی توہین کریں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. یہ مسلمان ممالک نے یہ بل کیوں پاس نہیں کروایا اور آج تک یہ بل پاس کیوں نہیں کروا سکے؟ اسرائیل کا ایک ملک ہے، یہودیوں کا ایک ملک ہے، ہولوکاسٹ کے نام سے ایک جھوٹا بل انہوں نے جو پاس کروایا اور اس کو نافذ کر دیا گیا ہے دنیا میں، اور کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا. جو اسرائیل نے پاس کروایا ہے بل، جو ان کے ہٹلر کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا، انہوں نے اس پر ایک بل پاس کروایا تھا اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی شان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے انہوں نے بل پاس کروایا. وہ بل پاس ہو گیا، پوری دنیا میں نافذ ہو گیا، حالانکہ وہ جھوٹ پر مشتمل تھا. تو یہ سچا بل کیوں نہیں پاس ہو سکتا؟ ہم دوسرے جو مطالبات کرتے ہیں کیا ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ مسلمان ممالک کے سارے سربراہان مملکت کو تھوڑے تو نہیں ہیں، 157 کے قریب ہیں، کیا یہ سارے مل کر ایسی قرارداد پاس نہیں کروا سکتے کہ آئندہ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ہوا، دوسری مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ ہوا، نہیں، معلوم نہیں یہ کتنی مرتبہ وہ بدبخت یہ خبیث ترین عمل کر چکے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ڈنمارک والوں نے گستاخیاں کی تھی، میں ان دنوں عمرے پر تھا، سعودیہ میں تھا، سعودیہ میں جا بجا بیندہ لگے تھے کلنا فداؤ کا یا رسول اللہ، اور انہوں نے جو ڈیری کی مصنوعات، یہ دودھ دہی وغیرہ اس ملک سے آتا ہے، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. تو ان کو 1-2 دن میں ہی نانی یاد آ گئی تھی، کیونکہ ان کی تجارت کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، تباہ و برباد ہو گئے تھے، اور ان کو مجبوراً مسلمانوں سے معافی مانگنا پڑی تھی. یہ اگر مسلمان قدم اٹھائیں، راست قدم اٹھائیں تو کیوں کامیابی میسر نہیں آئے گی؟ دراصل ہمارے ہاں جو احتجاج کا طریقہ ہے وہ نہایت ہی ناگفتہ ہے.
جب مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یا پاکیزہ مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یا ہم کو مقدس کتابوں کی توہین کی جاتی ہے، تو مسلمان برداشت نہیں کر پاتا۔ کافر شروع سے توہین کرتے ہیں۔ ابو غریب جیل میں بدبخت امریکہ والوں نے مسلمانوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شدید ترین توہین کی، اور ان کے انداز توہین کا میں ذکر بھی نہیں کر سکتا کس انداز سے انہوں نے توہین کی، شروع سے کرتے آئے ہیں۔ مسلمان کیا کرتے ہیں جب ایسا معاملہ ہوتا ہے، ان کو آ جانا یا ان میں جوش آ جانا، یہ عقیدت کی وجہ سے ان کا آپ سے باہر ہو جانا، یہ قدرتی امر ہے۔ جلوس نکالنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، ریلی نکالنا چاہیے، کوئی حرج نہیں، یہ اظہار محبت ہے قرآن کریم کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اظہار محبت ہے۔ ریلی بھی نکالیں، احتجاج بھی کریں، جلسہ بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہماری ریلیوں میں، ہمارے ان جلوسوں میں تقریب کار شامل ہو جاتے ہیں جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ تقریباً ساری مذہبی جماعتیں پرامن ریلیاں نکالتی ہیں، ساری مذہبی جماعتیں پرامن ریلیاں نکالتی ہیں، بالخصوص اہل سنت تو بہت ہی پرامن ریلی نکالتے ہیں، جس کی بہت بڑی دلیل عید میلاد النبی کا جلوس ہے۔ عید میلاد النبی کے جلوس کتنا پرامن ہوتا ہے، کس قدر وہ پرسکون ہوتا ہے، اور وہ منظر کس قدر روح پرور ہوا کرتا ہے۔ اہل سنت والے بالخصوص اور بالعموم سارے مسلمان جو بھی مذہبی جماعتیں ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، عموماً مذہبی جماعتیں پرامن ریلیاں ہی نکالتی ہیں، لیکن کچھ تخریب کار، کچھ دہشت گرد، شیطان کے چیلے ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کو ناکام بنانے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کی املاک پر حملہ کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو جلاتے ہیں، مسلمانوں کی دکانوں کو توڑتے ہیں، مسلمانوں کے املاک کو نظریات کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، جو گورنمنٹ کے ادارے ان پر حملہ کرتے ہیں، جو پبلک مقامات ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں سے کافر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کو روحانی طور پر بھی زج کیا، اور ہم نے ان کو مالی طور پر بھی زج کیا۔ روحانی طور پر ہم نے ان کی توہین کر دی، اور مالی طور پر یہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کافروں کو راضی کرنا کسی بھی صورت درست نہیں ہوا کرتا۔ احتجاج کا یہ طریقہ برا طریقہ ہے، میں قطعاً اس کی مخالفت کرتا ہوں، میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرتا، میں ریلیوں میں شامل نہیں ہوتا، حالانکہ میں جو بھی مذہبی جماعت ہے بالخصوص اہل سنت کی، میں ان ساری جماعتوں کی حمایت کرتا ہوں۔ جو بھی مذہب مہذب اہل سنت کی جماعتیں ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کی حمایت کرتا ہوں، میں کسی ایک کی بھی مخالفت نہیں کرتا، مگر میں ریلیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ کیوں شامل نہیں ہوتا؟ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ریلیوں میں عموماً مذہبی جماعتیں ایسے نہیں کرتی، عموماً ان میں شرارتی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، شیطان اپنے چیلوں کو شامل کر دیتا ہے، اور پھر وہ تخریب کاری کرتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا الزام اس مذہبی جماعت پر آتا ہے۔ اس لیے میں ریلیوں میں شرکت نہیں کرتا، لیکن جہاں تک حمایت کا تعلق ہے، میں بالخصوص اہل سنت کی ساری جماعتوں کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حمایت کرتا ہوں، میں کسی کی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ میں تو اپنے نبی کا غلام ہوں، اپنے نبی کے غلاموں سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے بین الاقوامی طور پر، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس پہ مسلمان ممالک بھی قصوروار ہیں۔ ان کو چاہیے کہ مشترکہ طور پر ایک ایسا اعلامیہ تیار کریں، بلکہ اعلامیہ ہی نہیں، یہ مشترکہ طور پر میٹنگ بلا کر مجھے ایک قرارداد پاس کرنے کے بعد پوری طاقت استعمال اپنی کریں، پوری توانائی اپنی استعمال کریں، اور مجبور کریں اقوام متحدہ نیشنل اسمبلی کو کہ وہ یہ قرارداد پاس کرے، اور قانون بنایا جائے کہ پوری دنیا میں کسی بھی نبی کی شان میں یا کسی بھی آسمانی کتاب کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی ادارہ یا کوئی فرد گستاخی کرے، اسے قرار واقع سزا دی جائے، اور وہ سزا کم از کم سزائے موت ہو۔ اس کی جائیداد کو ضبط کرنا اور اس ادارے کو ختم کرنا،
یہ ثانوی چیز ہوگی، اور اگر یہ نہ کیا جائے تو پوری دنیا کے ممالک اس ملک کے ساتھ بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ ہو جانا چاہے اس ملک کے خلاف۔ جس بھی ملک میں کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی بکی جائیں، جب ہم سستی دکھائیں گے، اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی، پھر وہی کچھ ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے۔ میرا اللہ قرآن مجید فرقان سورۃ الشعراء کی 40 برکہ میں ایک ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور نہیں پہنچی تمہیں کوئی بھی مصیبت مگر یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ یعنی یہ جو تمہیں پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ تمہاری اپنی لائی ہوئی پریشانیاں ہیں، تمہارے اپنے افعال و کردار کی وجہ سے یہ پریشانیاں تم پہ آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے قصور ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ وہ قصور ہیں جن کی پاداش میں رب کائنات جل وعلا تم کو پریشانیوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ بہت سارے قصور ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید کو کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ناول نہیں ہے، معاذ اللہ تعالیٰ یہ کتاب ہدایت ہے، آئین اور قانون کی کتاب ہے۔ اس نے جن واقعات کا تذکرہ فرمایا وہ ایک کہانی سنانے کے لیے تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو ایک عبرت کی دلیل دینے کے طور پر یہ تذکرہ فرمایا کہ دیکھو پہلی قوموں نے یہ کام کیا تھا تو یہ ان کا حشر ہوا، اگر تم یہ کام کرو گے تمہارا حشر بھی یہی ہوگا، جس کو عرف عام میں ہم تجربہ کا نام دیتے ہیں۔ جو شخص بجلی کو ہاتھ لگاتا ہے، نتیجہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ چیز تجربہ سے ثابت ہے، یہ چیز محض علم سے نہیں بلکہ تجربہ سے ثابت ہے۔ آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، یہ چیز تجربہ سے ثابت ہے۔ زہر ہلاک کر دیتا ہے، یہ چیز تجربہ سے ثابت ہے۔ یعنی بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو تجربہ سے ثابت ہوتی ہیں۔ بنا بنی پہلی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پر عذاب بھیجا، تو تجربہ سے ثابت ہوا کہ نافرمانوں پر اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ 15 پارے کی ابتدا میں پروردگار عالم جل وعلا سورہ بنی اسرائیل شیفہ میں رب کائنات جل وعلا، اس آیہ برکہ نمبر 4 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ تعالیٰ جل وعلا ایک ذکر فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور ہم نے فیصلہ فرمایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، قاضی فیصلہ کرنے والا، قضینا ہم نے فیصلہ فرمایا، الی بنی اسرائیل فی الکتاب، بنی اسرائیل کی جانب ہم نے یہ فیصلہ ارشاد فرمایا کتاب کے اندر، یعنی وہ کتاب لوح محفوظ بھی ہے اور ان کی اپنی کتاب تورات بھی۔ فیصلہ کیا فرمایا تھا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، تم 2 مرتبہ زمین میں بڑا فساد کرو گے۔ ویسے تو بنیادی طور پر جو یہود و نصارہ ہیں، بنی اسرائیل والے ہیں، بنیادی طور پر یہ فسادی ہیں، انہوں نے انبیاء کو شہید کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، معمولی باتوں پر یہ نبیوں کو شہید کر دیتے تھے، معمولی باتوں پر۔ یہ بدبخت اپنے نبیوں کے ساتھ نہایت ہی ناروا سلوک کرتے تھے، حالانکہ پروردگار عالم نے ان کو نبیوں کی اولاد بنایا تھا، وہیں ہم ان کی خصلت میں رب کائنات نے چیز کو رکھا۔ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم بنی اسرائیل والو وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہم نے یہ فیصلہ کیا کتاب میں کہ بنی اسرائیل والو تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم نے معاذ اللہ تعالیٰ بڑا غرور کرو گے، تکبر کرو گے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے بعد، یعنی فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عروج عطا فرما دیا، بہت عروج ملا۔ میں پورا واقعہ تو بیان نہیں کر سکوں گا، واقعات لمبے ہیں، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ جب ان کو عروج میسر آ گیا، آپ یہ قبل عزیز سن چکے ہیں ادیان عالم، انتقابل ادیان عالم اور اسلام کی فضیلت اس موضوع پر، کہ یہودیوں نے معمولی بھی نرمی ان پہ ہوئی تو انہوں نے صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہو جانا اپنی فطرت پہ شامل کر لیا تھا۔
محض 40 روز و شب کے لیے موسیٰ کلیم اللہ ان سے الگ ہوئے تھے، انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کے جہان عنکبوت سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے کے بعد کچھ عرصہ تک بنی اسرائیل صحیح رہے، اس کے بعد یہ بگڑ گئے۔ معاذ اللہ تعالیٰ نے وہ غرور آ گیا، تکبر آ گیا، وہ کون سا گناہ ہے جو ان میں نہ آیا ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، رب کائنات جل وعلا کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی ادیان نازل فرمائے وہ نہایت ہی حیا والے ہیں۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بے حیا بے ایمان ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ نبیوں سے بڑھ کر ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام بلند سے بلند مرتبے والے ہیں۔ سارے نبی حیا کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائیں۔ یہ جو موجودہ دور میں عیاشی کے اڈے ہیں، ننگے کلب ہیں، شراب خانے ہیں، کیا یہ عیسائی اور یہودی اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں؟ ہم گستاخی نہیں کریں گے، بالکل بالکل بھی نہیں، یہ اپنے نبی کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی یہ بگڑی ہوئی قوم ہے۔ جس طرح آج ان میں عیاشی فحاشی حد سے زیادہ آ گئی، شراب نوشی حد سے زیادہ آ گئی، اور انہوں نے اپنی شراب کو حلال کرنے کے لیے اس پہ انجیل میں ترمیم کر کے شراب کو حلال قرار دے دیا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام شراب نہیں نوش کرتے تھے، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، نہ وہ کسی کو برے کام کی اجازت دیتے تھے۔ یہ سب کچھ یار لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو انہوں نے نبیوں کی جانب منسوخ کی ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اپنی عیاشی کو جائز قرار دینے کے لیے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی جانب بڑی بری بات منسوخ کی تھی، اور ثابت کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب بڑی بری بات منسوخ کی، اور ثابت کیا وہ معاذ اللہ عیاش سے معاذ اللہ بدکار تھے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، اپنی عیاشی اور بدکاری کو حلال قرار دینے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں ترمیمیں کر دی۔ تو میں کہہ رہا تھا بنی اسرائیل والے بگڑ گئے۔ جب یہ بگڑ گئے تو پھر پروردگار عالم نے ان کو سزا دی۔ سزا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی سزا ہوتی ہے، ایک روحانی سزا ہوتی ہے۔ جسمانی سزا کا دکھ اتنا نہیں ہوتا جتنا روحانی سزا کا دکھ ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوا یہ مثال دے رہا ہوں، دو گھروں میں ڈاکو آ جائیں، ایک گھر سے 10-20 لاکھ روپے ڈاکو اٹھا کے لے جائیں، اور دوسرے گھر سے ایک پائی بھی اٹھا کے لے کے نہ جائیں، لیکن ان کے گھر والوں کی عزت برباد کر کے چلے جائیں، تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ جن کی عزت برباد ہوئی۔ روحانی دکھ جسمانی دکھ کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے محض ایک مثال دی ہے اشارتاً۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی دکھ دیا وہ تو دیا، ان کو اتنا قتل کیا گیا، اتنا قتل کیا گیا، ان کے بچے تک ذبح کر دیے گئے۔ وہ قتل کرنے والا سنغاریف تھا، بخت نصر تھا، جو بھی تھا اس سے بری طرح اس کو قتل کیا۔ مختلف مفسرین نے مختلف نام لکھے ہیں کہ وہ قاتل کون تھا۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کن کو مسلط کیا تھا؟ یہ اسرائیلیات سے ہے، یعنی ان کی کتابوں سے یہ تفاصیل لی گئی ہیں، واقعہ لیے گئے ہیں، سلاطین وغیرہ کتب سے، کیسے کیسے کر کے ہوا، حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ بری طرح ان کو قتل کیا اور بیت المقدس کو اجاڑ دیا گیا۔ تورات کو توڑ پھوڑ میں معاذ اللہ تعالیٰ اتنا چورا چورا کر دیا گیا کہ تورات پڑھنے کے قابل نہ رہی۔ جو چمڑے پہ یا دوسری چیزوں پہ لکھی تھی اس کو بخت نصر نے جلا کر خاکستر کر دیا۔ بخت نصر نے اللہ باللہ تعالیٰ بیت المقدس میں خنزیروں کو باندھا، بدکاری کروائی، اور بیت المقدس کو معاذ اللہ ڈھا کر زمین کے برابر کرنے کی ناکام کوشش کی۔ یعنی اس نے بیت المقدس کی بھی توہین کی، اسرائیلی عورتوں کی بے عزتی کی، توہین کی، ان کی معاذ اللہ تعالیٰ عزتوں کو برباد کیا، بنی اسرائیل کو بری طرح قتل کیا۔ جو بقیہ بچے تھے ان کو گرفتار کر کے بابل کی جانب لے کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل ان کو بڑی سزا دی اور بڑی سخت سزا دی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک یہ بنی اسرائیل والے اسی طرح ذلت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب ہمارا پہلا وعدہ آیا تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، اے بنی اسرائیل والو ہم نے تم پر ان لوگوں کو مسلط کیا جو ہمارے بندے تھے،
उली बासिन शदीद, जो सख्त लड़ाई करने वाले थे, बहुत ज्यादा सख्त तुंद खू थे। फजासू खिलाल दियार, उन्होंने शहरों में छुपे हुए तुम लोगों को निकाला और कत्ल के हवाले कर दिया। काना वादम मफूला, अल्लाह ताला के ये वादा हो के रहने वाला था। फरमाता सुम्मा रददना लकुमुल कर्रा अलीकु अलीहिम इमदाद अब अमददनाकुम बिअमवालिन व बनीन, फिर तुम उल्ट पड़े, यानी तुम्हें अल्लाह ताला ने हालात का पलटा दे दिया, तुम्हें सिराते मुस्तकीम पे तुम्हें रब्बे करीम ले आया। और तुमको अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैंने मालो दौलत के साथ, औलाद के साथ तुम्हारी मदद की। वजअलनकुम अक्सरा नफीरा, और हमने तुम्हारी तादाद को ज्यादा कर दिया। अब एक कानून का जिक्र किया जा रहा है, इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, याद रखो अगर तुम नेकी करोगे, नेकी अपने लिए करोगे, किसी पर एहसान नहीं करोगे। तुम नेकी करोगे ना, फिर क्या होगा, अल्लाह ताला तुम पर आसमान से बारिशें भी नाज़िल फरमाएगा, तुम्हारे रिज़्क़ में भी इजाफा होगा, तुम पे अल्लाह ताला की रहमतें भी नाज़िल होंगी। परवरदिगार आलम तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा, तुम्हें दुश्मनों के शर से महफूज रखेगा, कामयाबी और कामरानी को तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। अगर तुम नेकी करोगे तो अपना भला करोगे, रब पर एहसान नहीं करोगे। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम नेकी करोगे तो नेकी अपनी जान के लिए करोगे। व इन असातुम फलाहा, अगर बुराई करोगे तो फिर उस बुराई की सजा भी तुम्हें ही बर्दाश्त करना होगी। फरमाता फैज़ा जा वादुल आखिरती, और जब दूसरा वादा आया, लियसूउ वुजूहकुम, इतना शदीद अजाब के तुम्हारे चेहरे बगाड़ दिए गए थे, वो गम से भर गए थे। वलियदखुलुल मस्जिदा कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, ताकि वो मस्जिद में उसी तरह फिर दाखिल हो जिस तरह पहली मरतबा दाखिल हुए थे। वलियुतब्बिरू माइरू तदबीरा, मादल्ला ताला सुम्मा मादल्ला ताला, और तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख दें जिस तरह पहली मरतबा तबाह बर्बाद किया था। फिर दोबारा भी दूसरा बादशाह इन पर मुसल्लत हुआ। बाद ने कहा एक मरतबा जालूत, एक दफा वक्त नसर मुसल्लत हुआ। बाद ने ये कहा कि इनके सिवा कुछ बादशाह उन पर मुसल्लत किए गए जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की ईंट से ईंट बचा दी और बनी इसराइल को बुरी तरह ज़िबा किया, तबाह किया और इनकी इज्जतों को बर्बाद किया, लूट मार का बाजार गर्म किया। वो सब कुछ किया जिसका तसव्वुर कोई भी जालिम इंसान कर सकता है। अलयौज़ु बिल्लाह ताला सुम्मा अलयौज़ु बिल्लाह ताला, दोबारा फिर इनको तबाह बर्बाद किया गया। मैंने ये वाक़यात इख्तिसार के साथ इसलिए अर्ज़ किया, अगर आपने तफसीर पढ़नी हो ना इसकी वाक़यात असल क्या हुए थे, तो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है कि 15वां पारा है, सूरह बनी इसराइल है। मैंने 4 नंबर आया बरका से शुरू किया और 8 नंबर आया बरका तक आप ये कुरान पाक का तर्जुमा ही पढ़ लें, इसकी शरह भी पढ़ लें, आपको वाक़यात का पता चल जाएगा। क्योंकि वक़्त हमारे यहाँ कम होते हैं इसलिए मैंने इख्तिसारन माज़ इशारे किए। बताना ये मकसूद था कि अल्लाह ताला जल्ल वाला के यहाँ ये कानून है कि अगर तुम नाफरमानी करोगे तुमको सज़ा मिलेगी, अगर तुम नाफरमानी करोगे तुमको सज़ा मिलेगी। सूरह बनी इसराइल की 8 नंबर आयत मुबारका में अल्लाह ताला इस हकीकत का इजहार कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं, असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, अन करीब तुम्हारा रब तुम पे रहमत फरमाएगा। कब ये वादा किया था? जब बनी इसराइल बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गए थे और उनके मर्द और औरतों ने जो थोड़े बहुत जिंदा बच गए थे रो रो कर गिड़गड़ा कर अपने रब से दुआ मांगी थी। हर मत ऐसे ही हुआ, पहले भी ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने गिड़गड़ा कर दुआ मांगी थी कि अब हम कसूर नहीं करेंगे, मगर फिर कसूर कर लिया था। अब जिन्होंने गिड़गड़ा कर दुआ मांगी तो रब कायनात ने उनको जवाब में इरशाद फरमाया, असा रब्बुकुम, अन करीब तुम्हारा परवरदिगार, अन यरहमकुम, तुम पे रहमत नाज़िल फरमा देगा। लेकिन याद रखो, वइन उदना फरमाना, वइन उदतुम उदना, और अगर तुम नाफरमानी करोगे हम तुम्हें नाफरमानी की सजा फिर देंगे। बात समझ गए ना? तुम सीधे रहोगे हम रहमत नाज़िल फरमाते रहेंगे। वइन उदतुम, अगर तुम फिरोगे शरारत करोगे, उदना, हम भी तुम पे अजाब नाज़िल फरमा देंगे। यानी एक कानून अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि जब तक तुम सिरात मुस्तकीम पे रहोगे हमारी रहमतें तुम्हारे शामिल हाल रहेंगी। आपके इल्म में है
میدان بدر میں 313 صحابہ کرام نے شاندار لشکر پر فتح نصرت حاصل کی تھی۔ آپ یہ کہیں گے وہ نبی کی موجودگی تھی، نبی کی موجودگی نہیں، بلکہ بعد میں بھی جنگ یرموک میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سواروں کے ساتھ 60,000 کے لشکر کو شکست فاش دے دی تھی۔ یہ چیز ناقابل تردید حقیقت ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جس بھی لشکر میں، کیا میں جملہ کہہ رہا ہوں؟ سارے بلند آواز پہ کہیے، جس بھی لشکر میں کوئی صحابی شامل تھا وہ لشکر فتح یاب ہو کے آیا ہے، شکست کھا کے نہیں آیا۔ نبی کا ایک صحابی بھی اگر کسی جنگ میں شامل تھا، کسی لشکر میں، وہ لشکر کافر کتنے زیادہ بھی کافر کیوں نہ ہوں، وہ لشکر فتح یاب ہو کے آیا ہے، ناکام ہو کے نہیں آیا۔ ہرقل نے مسلمانوں کے خلاف تقریباً 7 لاکھ کے لشکر سے مسلمانوں کے خلاف اس سے کارروائی کا آغاز کیا تھا، حملہ کیا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد چند ہزار تھی اور 7 لاکھ کے لشکر کو شکست فاش دے کے آئے تھے۔ ایک صحابی بھی اگر کسی لشکر میں شامل تھا وہ لشکر کامیاب ہو کے آیا۔ صحابی کے بعد درجہ ہوتا ہے تابعی کا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس سے رسول رحمت کی زیارت کی ہے ایمان کے ساتھ، تابعی وہ ہوتا ہے جس سے صحابی کی زیارت کی ہے۔ اس کے بعد جس لشکر میں تابعی ہوتا وہ لشکر بھی ہمیشہ فتح یاب ہو کے آتا، شکست کھا کے نہ آتا۔ میرے اللہ کا ایک وعدہ ہے، کیا میں نے کہا؟ میرے اللہ کا ایک، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ دکھاؤ، عقیدے میں تمہارے کمزوری نہ آئے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم بھی نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کامیاب تم ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں، ایک سستی نہ دکھاؤ اور دوسرا غم نہ کرو، فکر نہ کرو کوئی بھی، ڈٹ جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ صرف ایک شرط ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہوئے تو، اگر ایمان والے ہوئے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ بات اسلحے کی نہیں ہے، افرادی قوت کی نہیں ہے، دنیاوی طاقت کی نہیں ہے، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے تم ایمان والے ہو، کتنے بھی تھوڑے ہوگے رب کائنات تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا اور کافروں کو تمہارے مقابلہ میں ناکام کر دے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اٹھیں اور قدم آگے بڑھائیں۔ ہم احتجاج کریں گے اور کرنا چاہیے، لیکن احتجاج کا وہ طریقہ اپنائیں جو پرامن طریقہ ہو۔ ہر ایمان والا اس کی حمایت کرے گا، جو پرامن طریقہ احتجاج ہے نا، ہر ایمان والا اس کی حمایت کرے گا۔ ہم عید میلاد النبی کے موقع پر پرامن احتجاج تو نہیں ہوتا، وہ جلوس ہوتا ہے اور وہ خوشی کا جلوس ہوتا ہے۔ ہم عید میلاد النبی کے موقع پر خوشی کا جلوس نکالتے ہیں، کتنا پرامن جلوس ہوتا ہے، کسی کو جرأت نہیں کہ اس پر انگلی اٹھا سکیں۔ لیکن عموماً ہم جو یہ دوسرے احتجاج کرتے ہیں اس میں جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں تقریب کا شامل ہوتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ ہر ریلی نکالنے والا یہ اعلان کر دے، چاہیے یہ کہ ہر ریلی نکالنے والا یہ اعلان کر دے کہ ہم پرامن ریلی نکالیں گے، اگر کوئی بھی تقریب کاری کرتا ہوا پکڑا گیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، حکومت اس کو قرار واقع سزا دے، بلکہ اپنے کارکنوں کو کہہ دیا جائے، ایسے خبیث آدمی کو فوراً قابو کر لیا جائے اور قابو کر کے سیکیورٹی اداروں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ جماعت معاذ اللہ تعالیٰ بدنامی سے بچ سکے۔ وہ جماعت پر دہشت گردی کا الزام نہ لگے کہ یہ جماعت دہشت گرد ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ مذہبی جماعتیں عموماً پرامن ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق کو مدد عطا فرمائے۔ میں بارے دیگر یہ کہتا ہوں، دنیا والوں سن لو، ایمان والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے اللہ اور اس کے نبی کی توہین کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم قرآن مجید فرقانی کی توہین کرنے پر سویڈن کی اور سارے ان لوگوں کی جو ان کی حمایت کرتے ہیں بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور دعا کرتے کہ خلاق کائنات تو قرار واقعی ان کو سزا دے اور ایمان والوں کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما کر ان کو توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ایسا قانون پاس کروائیں کہ آئندہ کسی کو یہ جرت ہو ہی نہیں
رب کریم مجھے اور آپ کو ہمیشہ حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔